السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ تفسیر ابن کثیر کی مطالعہ کی نشست نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 170 سورۃ البقرہ سے پارہ نمبر 2 سے شروع کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے 170 اور 171 آیت ختم ہو رہی ہے صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ کے اوپر۔ ان دونوں آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں، یعنی شیعوں ولا یہتدون۔ اچھا جی، اگلی 171 آیت کا ترجمہ ہے، اور کفار کی مثال ان جانوروں کی سی ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز کو ہی سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، بہرے گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ آیت نمبر 171 اور 70 یہاں ختم ہوتی ہیں۔ ان کی تفسیر پر جاتے ہیں۔ اس پہ ہیڈنگ باندھی گئی ہے امام ابن کثیر کے ترجمے کے اوپر اردو میں، گمراہی اور جہالت کیا ہے؟ یعنی ان کافروں اور مشرکوں سے جب کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول کی پیروی کرو، اپنی گمراہی اور جہالت کو چھوڑ دو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی راہوں پر لگے ہوئے ہیں، جن چیزوں کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، جس کے جواب میں یہ قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے یہ آیت یہودیوں کے بارے میں اتری، پھر ان کی مثال دی جس طرح چرنے چگنے والے جانور اپنے چرواہے کی کوئی بات صحیح طور پر نہیں سنتے، صرف اور صرف ان کی آواز اس کے جانوروں کے کانوں میں پڑتی رہتی ہے، یعنی کلام کی بھلائی اور برائی سے بے خبر رہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 172 اور 173 کے اوپر۔ یہ شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے اور ختم ہو رہی ہے تعبدون کے اوپر 172ویں آیت، اور 173ویں آیت شروع ہو رہی ہے انما حرم سے اور ختم ہو رہی ہے 173ویں آیت ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمے کے اوپر آتے ہیں، ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ اور پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اس کی عبادت کرتے ہو۔ 172 یہاں ختم ہو، 173 شروع ہوتی ہے، تم پر صرف مردہ اور خون اور سور کا گوشت اور ہر چیز جو اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر مشہور کی جائے حرام ہے، پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ان اللہ غفور رحیم، یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ 173ویں آیت یہاں ختم ہوئی۔ رزق حلال اور حرام میں فرق، اس کی تفسیر جب پڑھتے ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے تم پاک صاف رہو اور حلال اور طیب چیزیں کھایا کرو اور میری شکر گزاری کرو۔ حلال کا لقمہ دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے، حرام کا لقمہ عدم قبولیت کا سبب ہے۔ مسند احمد کی یہاں پر آگے حدیث ہے کہ رسول اللہ اسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اس نے رسولوں اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ پاک چیزیں کھائیں اور نیک اعمال کریں۔ پھر یہاں پہ آگے آیت سے بھی اس کی تفسیر کی جائے، اس کا ریفرنس آیت کا دیا جا رہا ہے سورۃ المومنون کی ایک آیت نمبر 51 کا، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا یہاں پہ ریفرنس دیا گیا ہے۔ پھر ایک اور آیت کا بھی ریفرنس یہاں پہ دیا جا رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت کا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آیت کے اندر ہی پاک چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، اسی لیے یہاں پر ایک اور ریفرنس اسی آیت کا دیا جا رہا ہے۔ اچھا، آگے پھر یہ فرماتے ہیں ابن کثیر کے، پھر آپ نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی یہاں پہ بھی روایت بیان ہو رہی ہے جو کہ مسند احمد سے ہے اور صحیح مسلم سے بھی ہے،
آپ نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، وہ پراگندہ بالوں والا اور غبار آلود ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے، گر گڑا کر اللہ کریم کو پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا لباس غذا سب حرام کی ہیں، اس لیے اس کی ایسے وقت کی ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک یہاں پر روایت بیان کی گئی جس سے پتہ چلتا ہے کہ حلال اور حرام کتنے ہی امپورٹنٹ ہیں۔ نبی علیہ السلام سے گھی اچھا آگے ایک مردار جانور کا گوشت، یہاں پر ایک اور چیز کا مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ مردار جانور کا دودھ اور اس کے انڈے جو اس میں ہوں وہ نجس ہیں۔ امام شافعی کا مذہب یہی ہے، اس لیے وہ میت کا بھی جزو ہے۔ امام مالک سے ایک روایت ہے تو وہ پاک لیکن میت کے ملنے کی وجہ سے نجس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مردار کی کھیس کھیری بھی ہاں بڑا عجیب سا لفظ ہے، بہرحال ہم نے ویسے ہی پڑھ دیا جیسے لکھا ہوا نظر آیا۔ مشہور مذہب میں ان بزرگوں کے نزدیک ناپاک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، گو اس میں اختلاف بھی ہے۔ صحابہ کرام کا مجوسیوں کا پنیر کھانا گو ان پر بطور اعتراض کے وارد ہو سکتا ہے، مگر اس کا جواب قرطبی نے یہ دیا ہے کہ دودھ بہت ہی کم ہوتا ہے اور کوئی بہنے والی ایسی تھوڑی سی چیز جب زیادہ میں پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نبی علیہ السلام سے گھی پنیر اور گور خر کے بارے میں سوال ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال بتایا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، جس کا بیان نہیں وہ سب معاف ہے۔ یہ روایت دی ہے یہاں پر ترمذی سے، ٹھیک ہے، یہ بہرحال حسن درجے کی بھی روایت ہے۔ اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ پھر اللہ نے ضرورت اور حاجت کے وقت جب کہ کچھ اور کھانے کو نہ ملے ان چیزوں کو ان حرام چیزوں کا کھا لینا مباح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ سے کی آیت کی یہاں پہ تفسیر ہو رہی ہے۔ اس پر ان چیزوں کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ باغم اور عاد کی تفسیر میں، ٹھیک ہے، یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مجاہد فرماتے ہیں ڈاکو یا راہزن مسلمان بادشاہ پر چڑھائی کرنے والا سلطنت اسلام کا مخالف اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سفر کرنے والا یہاں مراد ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اضطرار کے وقت بھی حرام چیزیں حرام ہی رہتی ہیں۔ غیر باغن کی تفسیر مقاتل بن حیان رحمہ اللہ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اسے حلال سمجھنے والا نہ ہو، یعنی جس چیز کو وہ کھائے، اور یہاں پہ ریفرنس دیا جا رہا ہے پھر ابن ابی حاتم کا۔ اور ہاں ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس میں لذت اور مزے کا خواہش مند نہ ہو کہ اسے بھون بھان کے لذیذ بنا کر اچھا پکا کر کھائے، بلکہ جیسا تیسا صرف جان بچانے کے لیے کھائے، اور اگر ساتھ لینا چاہے اتنا لے کے زندہ رہ سکے، حلال چیز کے ملنے تک باقی اس کی حرمت باقی نہ رہے، اور جب حلال چیز مل گئی تو اسے وہ پھینک دے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اسے خوب پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جو چیز اس کے کھانے کے لیے مجبور کر دیا جائے اور بے اختیار کر دیا جائے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 174 کے اوپر۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ سے شروع ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے آیت عذاب علیم کے اوپر 174، پھر اس طرح 175 ہے اولئک الذین اشتروا کے اوپر سٹارٹ ہو رہی ہے اور علی النار کے اوپر ختم ہو رہی ہے 175، پھر اسی طرح 176 آیت ہے ذالک بان اللہ سے شروع ہو رہی ہے اور شقاق بعید کے اوپر ختم ہو رہی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ اب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 174 پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن ان سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم پہ یہ آیت ختم ہوئی۔ پھر 175ویں آیت ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے مول لیا ہے، یہ لوگ عذاب کے آگ کو کیسے برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی سچی کتاب کو انہوں نے چھپا لیا ہے۔ اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں، ٹھیک ہے، لفی شقاق بعید، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ تینوں آیات جو ہے وہ ختم ہوئی۔ اب ان کی تفسیر کے اوپر جاتے ہیں۔
اچھا، آیت نمبر 174 سے 76 کی جب ہم تفسیر پہ جاتے ہیں تو بدترین علماء حق چھپانے والے ہیں. یہاں پر بات ہوئی، شروع میں سٹارٹ ہی ہوا ان الذین یکتمون، یعنی کتمان حق سے یا کتمان سے یہاں بات ہو رہی ہے. یعنی جو یہود نبی علیہ السلام کی صفات کی آیتوں کو جو تورات میں ہیں چھپاتے ہیں، اس کے بدلے اپنی آوبگت عرب سے کراتے ہیں اور عوام سے تحفے اور نقدی سمیٹتے رہتے ہیں. اس دنیا فانی کے بدلے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی نبوت کی سچائی اور آپ کے دعوے کی تصدیق کی آیتیں جو تورات میں ہیں لوگوں پر ظاہر ہو گئیں تو لوگ آپ کے ماتحت ہو جائیں گے اور انہیں یعنی یہودیوں کو چھوڑ دیں گے. اس خوف سے انہوں نے ہدایت اور مغفرت کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے حضور علیہ السلام سے بیعت، ٹھیک ہے. یہ بہرحال آگے چلتے ہیں. آگے یتیموں کا مال کھانے کی بھی یہاں پر بات ہو رہی ہے ان آیتوں کے اندر. قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھا جائیں، ان کے لیے بھی فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. صحیح حدیث میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. آگے 3 قسم کے بد نصیب لوگوں کا ذکر بھی مفسر کر رہے ہیں. یہاں پہ حدیث میں ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا متکبر فقیر. صحیح بخاری کی بھی یہاں پر، صحیح مسلم کی یہ روایت جو ہے وہ بیان کی گئی. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ پھر اس کے اندر عذاب کی مستحق ہونے کی بھی بات ہوئی، وہ جو ہم نے ترجمے میں پڑھ لیا. پھر فرماتا ہے کہ انہیں وہ دردناک اور حیرت انگیز عذاب ہوں گے کہ دیکھنے والا شستر رہ جائے. یہ بھی معنی ہے کہ انہیں آگ کے عذاب کی برداشت پر کس چیز نے آمادہ کیا ہے، جو یہ اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول ہو گئے ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس عذاب کے مستحق یوں ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی باتوں کو ہنسی کھیل سمجھا. جو کتاب اللہ حق کو ظاہر کرنے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اتری تھی، انہوں نے اس کی مخالفت کی اور حق باتیں چھپائیں اور اللہ کے نبی سے دشمنی کی اور آپ کی صفتوں کو ظاہر نہ کیا کہ اس کتاب کے بارے میں اختلافات کرنے والے دور کی گمراہی میں جا پڑے. اب ہم آگے چل رہے ہیں بھلائی اور نیکی سے ریلیٹڈ آیت کے اوپر. بڑی مشہور آیت ہے. آیت نمبر ہے یہ 177. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اینڈ ہو رہا ہے اس کا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا. ساری بھلائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً بھلا وہ شخص ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو اس کی محبت میں مال خرچ کرے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. ٹھیک ہے، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلاموں کو آزاد کر دے، نماز کی پابندی کرے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے. تنگ دستی، دکھ اور درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے. یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. اچھا، آیت نمبر 177 کی تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اس آیت میں صحیح عقیدہ اور رائے مستقیم کی تعلیم ہو رہی ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ علیہ السلام سے ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے تو حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. انہوں نے پھر سوال کیا، حضور علیہ السلام نے پھر یہی آیت کی تلاوت فرمائی. پھر یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا سنو. تیسری دفعہ پوچھا تو کہا سنو. نیکی سے محبت اور برائی سے عداوت ایمان ہے. ابن ابی حاتم کی یہ روایت ہے لیکن اس کی سند منقطع ہے. اچھا، آگے ہم چلتے ہیں. قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یعنی تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے بلکہ اس تک تو تقوی پہنچتا ہے. ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھو، دوسرے اعمال نہ کرو، یہ کوئی بھلائی نہیں. یہ حکم اس وقت تھا جب مکے سے مدینے کی طرف لوٹے تھے. پھر اس کے بعد فرائض اور مزید احکام بھی نازل ہوئے، ان پر عمل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے.
مشرق و مغرب کو اس لیے خاص کیا گیا ہے، جیسے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ فرمایا گیا قبل المشرقی والمغرب کا ذکر ہے، تو مشرق و مغرب کو اس لیے خاص کیا گیا کہ یہود مغرب کی طرف اور نصارہ مشرق کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ پس غرض یہ ہے کہ یہ تو صرف ایمان کا کلام ہے، حقیقت ایمان کا عمل ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھلائی یہ ہے کہ اطاعت کا مادہ دل میں پیدا ہو جائے۔ اچھا، اب ہم اگلی ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ اسی آیت کے اندر بہترین صدقہ کی بات انہوں نے یہاں پہ تفسیر کی ہے کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں اللہ کے نام پر دے، باوجود یہ کہ تجھے مال کی کمی کا اندیشہ ہو اور زیادتی کی رغبت ہو۔ بخاری مسلم کی یہ روایت یہاں پر لکھی گئی، جسے ہم نے پڑھا۔ اچھا، اسی آیت کے اندر وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحت میں اور مال کی چاہت کی حالت میں فقیری سے ڈرتے ہوئے اور امیر کی خواہش رکھتے ہوئے صدقہ کرو، لیکن اس روایت کا موقوف ہونا زیادہ صحیح ہے، یعنی موقوف روایت ہے۔ باقی آگے چلتے ہیں۔ اصل میں یہ فرمان حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے، یعنی وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ کے بارے میں۔ قرآن کریم میں اسی طرح سورہ دہر میں فرمایا گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ بھی آیت یہاں پر سورہ دہر کی آیت نمبر 8 بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان باوجود کھانے کی چاہت کے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں اور نہ تم سے ہم اس کا بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ پہ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جب تک تم اپنی چاہت کی چیزیں اللہ کے نام پر نہ دو تم حقیقی بھلائی نہیں پا سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کی کچھ آیات بھی اسی 177 نمبر آیت کی تفسیر کے اندر بھی بیان کی تاکہ اس کو قرآن کی دوسری آیت سے سمجھا جائے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر ذوی القربہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی مفسر نے علیحدہ سے ہیڈنگ باندھی ہے کہ یہ کیا ہے۔ ذوی القربہ سے مراد انہیں کہتے ہیں جو رشتہ دار ہوں، صدقہ دینے کے وقت یہ دوسروں سے زیادہ مقدم ہیں۔ حدیث میں مسکین کو دینا اکہرا ثواب ہے اور قرابت دار مسکین کو دینا دوہرا ثواب ہے، ایک ثواب صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اس حدیث کو بھی ترمذی نے اور نسائی نے، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا اور اس کو شیخ البانی نے حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ اچھا، یتیم سے مراد وہ چھوٹے بچے ہیں جن کے والد فوت ہو گئے اور ان کا کوئی کمانے والا نہ ہو اور خود انہیں اپنی روزی حاصل کرنے کی قوت اور طاقت نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی، ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ اچھا، مساکین کون ہے؟ مساکین کون ہے اس آیت میں ذکر ہوا؟ مساکین وہ ہیں جن کے پاس اتنا ہو جو ان کے کھانے پینے، اوڑھنے، رہنے سے پہننے کے لیے کافی ہو سکے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے جس سے ان کی حاجت پوری ہو، فقر و فاقہ، قلت و ذلت کی حالت سے یہ بچ سکیں۔ بخاری مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسکین صرف وہی لوگ نہیں جو مانگتے پھرتے ہوں، ایک دو کھجوریں یا ایک دو لقمے روٹی کے لے جاتے ہوں، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کی حاجت ضرورت پوری ہو سکے، یعنی ان کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں، اور نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائیں جس سے لوگوں کو علم ہو جائے کہ لوگ انہیں کچھ دے دیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ ابن سبیل کے بارے میں یہاں پہ کیا ہے کہ یہ مسافر کو کہتے ہیں، یہاں مراد وہ مسافر ہیں جن کے پاس سفر خرچ ختم ہو چکا، انہیں اتنا دیا جائے جس سے بآسانی اپنے وطن پہنچ جائیں۔ اسی طرح وہ شخص بھی جو اطاعت الہی میں سفر کر رہا ہو، اسے جانے آنے کا خرچ دینا، مہمان بھی اسی حکم میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مہمان کو بھی ابن سبیل میں داخل کرتے ہیں اور دوسرے بزرگ سلف بھی۔ سائلین وہ لوگ ہیں جو اپنی حاجت ظاہر کر کے لوگوں سے کچھ مانگیں، انہیں صدقہ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سائل کا حق ادا کرو اگرچہ وہ گھوڑے پر آئے، ابو داؤد کی روایت ہے یہ بھی۔ اچھا، رقاب، پھر رقاب سے مراد غلاموں کی آزادی ہے، خواہ یہ وہ غلام ہوں جنہوں نے اپنے مالکوں کو مقررہ قیمت کی ادائیگی کا لکھ دیا ہو
یا کہ اتنا ہم تمہیں دے دیں تو ہم آزاد ہیں، لیکن اب بیچاروں کے پاس مالکوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو ان کی امداد کر کے انہیں آزاد کرانا الرقاب اور اس قسم کے دوسرے لوگوں کی باقی تفسیر سورہ براءہ میں انما الصدقات کی تفسیر میں بیان ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ السلام نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے سوا اللہ کا کچھ اور حق بھی ہے؟ پھر آپ نے پھر یہ آیت فرمائی، پڑھ کے سنائی جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں 177 نمبر لیکن اس حدیث میں ایک راوی ابو حمزہ ضعیف ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم پھر فرمایا اس آیت کے اندر کہ نماز کو پورے رکوع و سجود، اطمینان، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے جس طرح کہ ادائیگی کا شریعت میں حکم ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، یہ معنی کہ نفس کو وہی باتوں اور رذیل اخلاقوں سے پاک کرے، جیسے فرمایا قد افلح من زکاہا، سورہ شمس کی آیت نمبر 9 کے حوالہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنے والا فلاح پا گیا اور اسے گندگی سے آلودہ کرنے والا تباہ ہو گیا۔ موسیٰ نے فرعون سے بھی یہی فرمایا تھا حل لک الی ان تزکا، اور جگہ فرمایا یہ اللہ کا فرمان یہاں پر بھی سورہ نازعات سے ہم نے کوٹ کیا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور بھی کچھ آیتیں ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ بھی یہاں پر آیت فصلت کی کو ریفر کیا گیا ہے تاکہ آیت نمبر 177 کے اندر جو زکوٰۃ اور نماز کے قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کو بھی دوسری آیات کے ریفرنس سے سمجھا جا سکے۔ اچھا، یہاں آگے منافق کی 3 نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ وعدے توڑنا نفاق کی خصلت ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، صحیح بخاری کی کتاب الایمان سے یہ روایت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں 178 اور 179 نمبر آیت، 179 اور 178 نمبر آیت کے اوپر اس کو شروع کرتے ہیں۔ 178 شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور آخر ہو رہی ہے 179 آیت یا اولی الالباب لعلکم تتقون کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کے پیچھے لگنا چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے، تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے اس کے لیے جو سرکشی کرے اور اسے دردناک عذاب ہوگا۔ 178 یہاں ختم ہوئی، 179 شروع ہو رہی ہے۔ عقل مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے بچے رہو گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 178 اور 79 آیت کے اندر قصاص کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، یعنی اے مسلمانوں قصاص کے وقت عدل سے کام لیا کرو، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اس کے بارے میں حد سے نہ بڑھو، اللہ کا نہ بڑھو۔ بہرحال جیسے کہ اگلے لوگ حد سے بڑھ گئے اور اللہ کا حکم بدل دیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بنو قریظہ بنو نذیر کی جنگ ہوئی تھی جس میں بنی نذیر جو ہے وہ غالب آ گئے تھے۔ اب یہ دستور تھا کہ جب کوئی نذیری کسی قرضی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے سے قتل نہ کیا جاتا تھا بلکہ 100 وسق کھجور بطور دیت میں لی جاتی تھی، اور جب کوئی قریظہ کا آدمی بنو نذیر کے آدمی کو قتل کر دیتا تو قصاص میں اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اگر دیت لی جائے تو ڈبل یعنی 200 وسق کھجور لی جاتی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی رسم کو مٹا دیا، عدل و مساوات کا حکم دیا۔ ابو حاتم کی روایت میں اس آیت کا شان نزول اسی طرح بیان ہوا ہے کہ عرب کے 2 قبیلوں میں جدال و قتال ہوا تھا، اسلام کے بعد اس کا بدلہ لینے کی ٹھانی اور کہا ہمارے غلام کے بدلے ان کا آزاد قتل ہو، عورت کے بدلے مرد قتل ہو، تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ قرآن فرماتا ہے النفس بالنفس، پس ہر قاتل مقتول کے بدلے مارا جائے گا،
خواہ آزاد نے کسی غلام کو قتل کیا ہو خواہ اس کے برعکس ہو، خواہ مرد نے عورت کو قتل کیا ہو خواہ اس کے برعکس ہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ لوگ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہیں کرتے تھے، جس پر النفس بالنفس والعین بالعین کی آیت سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 45 نازل ہوئی۔ پس آزاد لوگ سب برابر ہیں، جان کے بدلے جان لی جائے گی، خواہ قاتل مرد ہو یا خواہ عورت ہو۔ اچھا، کیا مسلمان کو کافر کے بدلے قتل کیا جائے گا؟ اس بارے میں جمہور علماء امت کا مذہب تو یہ ہے قتل نہیں کیا جائے گا، اور دلیل ہے صحیح بخاری کی حدیث لا یقتل مسلم بکافر، مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے، صحیح بخاری کی حدیث کتاب العلم میں آ رہی ہے۔ تو اس حدیث کے خلاف نہ تو کوئی صحیح حدیث ہے، نہ کوئی ایسی تعویل ہو سکتی ہے جو اس کے خلاف ہو، لیکن تاہم امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل کر دیا جائے۔ اس مسئلے میں حضرت حسن بصری، حضرت عطا رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مرد عورت کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ دلیل میں مندرجہ بالا آیت کو پیش کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء اسلام اس کے خلاف ہے، کیونکہ سورہ مائدہ کی آیت عام ہے جس میں النفس بالنفس موجود ہے، المسلمون تتکافا دماؤہم، ٹھیک ہے۔ پھر یہ یہاں پہ ریفرنس دیا جا رہا ہے ابو داؤد کی ایک حدیث کا کہ مسلمانوں کے خون آپس میں یکساں ہیں۔ اچھا، اس کے آگے مختلف امام مالک کی اور چاروں ائمہ کی بھی رائے اس کے اندر دی جا رہی ہے، لیکن وہ چونکہ رائے ایک دوسرے سے مختلف ہے تو اس لیے ہم اس کو سکپ کرنا زیادہ بہتر سمجھیں گے، کیونکہ یہ کافی لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی، جس کو 10-15 منٹ بھی مزید لگ سکتے ہیں۔ اچھا، اگلی آیت پہ چلتے ہیں، 180 سے 182 آیت تک۔ کتبہ علیکم سے شروع ہو رہی ہے آیت 180، اور 181 جو ہے فمن بدلہ پہ شروع ہو رہی ہے، ان اللہ سمیع علیم کے اوپر ختم ہو رہی ہے۔ پھر فمن خافہ سے 182 شروع ہو رہی ہے، اور ان اللہ غفور الرحیم کے اوپر ختم ہو رہی ہے۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں ان تینوں آیات کا۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ دے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ پرہیزگاروں پر یہ حق ثابت ہے، اور جو یہ شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کے ایک طرف مائل ہو جانے یا گناہ کے وصیت کرنے سے ڈرے اور ان کی آپس میں اصلاح کرا دے، اس پر گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ 180 اور 181-82 آیت جب ہم پڑھتے ہیں، ان آیات میں ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ صحیح اقوال کے مطابق میراث کے حکم سے پہلے یہ واجب تھا، لیکن میراث کے احکام نے اس وصیت کے حکم کو منسوخ کر دیا جو ان آیات کے اندر آیا۔ ہر وارث اپنا مقررہ حصہ بغیر وصیت کے لے گا۔ سنن وغیرہ میں حضرت عمر بن خارجہ سے حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ وسلم خطبے میں سنا، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ ترمذی کی یہ روایت یہاں بیان کی جائے، اس کو شیخ البانی نے حسن بھی کہا ہے۔ ابن عباس سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، جب اس آیت پر پہنچتے ہیں فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ بات آئی ہے ابن عباس سے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ پہلے ماں باپ کے ساتھ کوئی رشتہ دار وارث نہ تھا، باقی اقربا کے لیے صرف وصیت ہوتی تھی۔ پھر میراث کی آیات نازل ہوئی جو ہم آگے پڑھیں گے، ایک تہائی مال میں وصیت کا اختیار باقی رہا۔ اس آیت کے حکم کو منسوخ کرنے والی آیت للرجال نصیب والی ہے۔ حضرت ابن عمر، ابو موسیٰ، سعید بن مسیب، عطا، مجاہد، سعید بن جبیر، محمد بن سیرین اور کچھ اور مفسرین کے نام، زہری، یہ سب حضرات اس آیت کو منسوخ بتاتے ہیں، لیکن باوجود اس کے تعجب ہے کہ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں ابو مسلم اصفہانی سے یہ کیسے نقل کر دیا کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ آیت میراث اس کی تفسیر ہے۔ بہرحال یہاں پہ جمہور مفسرین کا ذکر کیا اور ساتھ کہا کہ امام رازی نے ان سے اختلاف کیا اور اس آیت کی تفسیر اصل میں آیت میراث کو جانا۔ بہرحال یہ دونوں طرف کے مفسرین کی رائے ہے اور اللہ کریم اصل اس کی حقیقت جانتے ہیں۔ اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ تم پر وصیت فرض کی گئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ آیت کو کوٹ کیا جا رہا ہے۔
بہرحال یعنی وصیت کے بارے میں ہی یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ وصیت کا حکم اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ السلام فرماتے ہیں کسی مرد مسلمان کو لائق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہو تو 2 راتیں بھی بغیر وصیت کے لکھے گزارے. راوی حدیث حضرت عمر کے صاحبزادے فرماتے ہیں اس فرمان کے سننے کے بعد میں نے تو 1 رات بھی بلا وصیت نہیں گزاری. صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الوصایہ کے اندر. اچھا خیرن سے مراد یہاں مال ہے. اکثر جلیل القدر مفسرین کی یہی رائے ہے. بعض مفسرین کا قول یہ ہے مال خواہ تھوڑا ہو خواہ زیادہ ہو. ٹھیک ہے خیرن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے ہیں. معروف سے مراد نرمی اور احسان ہے. حضرت حسن فرماتے ہیں وصیت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. وصیت جائز کرے ناجائز نہیں اور وارثوں کو نقصان نہ پہنچائے. اسراف اور فضول خرچی بھی نہ کرے. صحیح بخاری میں ابن عباس فرماتے ہیں کاش کہ لوگ تہائی سے ہٹ کر چوتھائی پر آ جائیں کہ رسول اللہ السلام نے تہائی کی رخصت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا تہائی بہت ہے. ٹھیک ہے مسند احمد میں ہے حنظلہ بن جزیم بن کے دادا نے ایک یتیم بچے کے لیے جو ان کے ہاں پلتے تھے 100 اونٹوں کی وصیت کی. ان کی اولاد پر بہت گراں گزرا. معاملہ حضور علیہ السلام پر پہنچا. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں صدقہ میں 5 دو 10 دو 15 دو 20 دو 25 دو 30 دو 35 دو اگر اس پر بھی نہ مانو تو پھر زیادہ سے زیادہ 40 دو. یہاں پر یہ مسند احمد کی روایت ہے اس کو حسن درجے کی کہا گیا ہے. پھر فرماتا ہے جو شخص وصیت کو بدل دے اس میں کمی بیشی کرے وصیت کو چھپا لے اس کا گناہ بدلنے والے کے ذمہ ہے. میت کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ وصیت کرنے والوں کی وصیت کی اصلیت کو بھی جانتا ہے. جنفہ کے معنی یہاں پر خطا اور غلطی کے ہیں. مثلا کسی وارث کو کسی نے طرح زیادہ دلوا دینا. مثلا کہہ دینا فلاں چیز فلاں کے ہاتھ اتنے میں بیچ دی جائے وغیرہ وغیرہ. بہرحال وصیت کو شرعی احکام کے مطابق کر کے جاری کر دے تاکہ میت بھی عذاب الہی سے بچ سکے. اچھا اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 183 کے اوپر. ٹھیک ہے ہم پیچھے 182 تک پڑھ آئے ہیں جس میں وصیت کا بھی حکم تھا. 183 پر چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ہم رمضان کے مہینے میں یہ ریکارڈ کروا رہے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں آیت نمبر 183-84 کا. ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم بچ جاؤ. ٹھیک ہے لعلکم تتقون یا تم تقوی اختیار کرو. گنتی کے چند دن تو ہیں ایامن معدودات لیکن تم میں سے جو شخص ہو بیمار یا سفر میں تو وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے. طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں اور جو شخص نیکی و سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن تمہارے حق میں افضل کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو یا اس کا علم رکھتے ہو. آیت نمبر 183 اور 84 فرضیت روزہ اور اس کے مقاصد یہاں بیان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت کے ایمانداروں کو مخاطب کر کے انہیں حکم دے رہا ہے کہ روزے رکھو. روزہ کے معنی اللہ کے فرمان کی بجاوری کی خالص نیت کے ساتھ کھانے پینے جماع سے رکنے کے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہے کہ نفس انسان پاک صاف اور طیب و طاہر ہو جاتا ہے. ردی اخلاق اور واہی اخلاق سے انسان بچ جاتا ہے. اس حکم کے ساتھ ہی فرماتا ہے اس حکم کے ساتھ تم تنہا نہیں بلکہ تم سے پہلوں کو بھی روزوں کا یا اگلوں کو بھی روزوں کا حکم تھا. ٹھیک ہے اب ہم اس کی تفسیر مزید آگے چلتے ہیں. حضرت معاذ رسول اللہ السلام فرماتے ہیں اے جوانوں تم میں جس میں نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کر لے جسے طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے اس لیے کہ یہ جوش کو سرد کر دے گا. یہ صحیح بخاری کی یہاں پر روایت ہے. اچھا پھر روزوں کی بیان آیت حضرت معاذ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم عطا قتادہ ضحاک کا فرمان ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر مہینے میں 3 روزوں کا حکم تھا. پھر رسول اللہ اسلام کی امت کے لیے اس کو بدل دیا. ان پر اس مبارک مہینہ روزے کے رمضان کے روزے فرض ہوئے. حسن بصری فرماتے ہیں
اگلی امتوں پر بھی ایک مہینہ کامل کے روزے فرض تھے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ رمضان کے روزے تم سے اگلی امتوں پر فرض تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اگلی امتوں کو یہ حکم تھا جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور سو جائیں تو ان پر کھانا پینا، عورتوں سے مباشرت کرنا حرام ہو جاتا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں اگلے لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بھی یہاں پہ ان آیات کے اندر بات ہو رہی ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں بیمار ہو، سفر میں ہو، روزے چھوڑ دیں، مشقت نہ اٹھائے، پھر اس کے بعد دوسرے دنوں میں جب عذر ہٹ جائیں تو قضا کر لیں۔ ہاں ابتدائی اسلام میں جو شخص تندرست ہو، مسافر بھی نہ ہو، اختیار تھا خواہ روزے رکھے خواہ نہ رکھے، فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اگر ایک سے زیادہ کو کھلائے گا تو افضل تھا، وہ روزہ رکھنا فدیہ دینے سے زیادہ بہتر تھا۔ ابن مسعود، ابن عباس، مجاہد، طاؤس وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ اچھا، نماز کی تبدیلی کی 3 حالتیں۔ مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں نماز اور روزے کی 3 حالتیں بدلی گئیں۔ پہلی حالت یہ ہوئی کہ 16-17 مہینے تک نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی۔ دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ نماز کے لیے ایک آدمی دوسرے کو بلاتا تھا، جمع ہو جاتے تھے سارے، لیکن اس سے آخر عاجز ہو گئے۔ پھر ایک انصاری عبداللہ بن زید حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا، خواب گویا بیداری کی سی حالت میں تھا۔ ایک شخص سبز رنگ کا حلہ پہنے ہوئے اور قبلہ کی طرف متوجہ ہو کے کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ غرض یوں ہی اذان پوری کی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے تکبیر کہی جس میں قد قامت الصلاۃ بھی 2 مرتبہ کہا۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو سکھاؤ، وہ اذان کہیں گے، چنانچہ سب سے پہلے حضرت بلال نے اذان کہی۔ دوسری روایت میں حضرت عمر نے بھی آ کر اپنا یہی خواب بیان کیا تھا، لیکن ان سے پہلے زید آ چکے تھے جن کا ہم نے پہلے بتایا۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے یہ دستور تھا حضور السلام نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی آیا کچھ رکھتے ہو چکی ہیں تو وہ کسی سے دریافت کرتا کتنی رکھتے ہو گئی ہیں، وہ جواب دیتا اتنی، وہ اتنی رکھتے ادا کرتا، پھر حضور السلام کے ساتھ مل جاتا۔ حضرت معاذ ایک مرتبہ آئے، کہنے لگے میں تو حضور کو جس حال میں پاؤں گا اس میں مل جاؤں گا، جو نماز رہ گئی اسے حضور السلام نے سلام پھیرنے کے بعد ادا کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا، حضور علیہ السلام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رہی رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور فرمایا معاذ تمہارے لیے اچھا طریقہ نکالا ہے، تمہارے لیے اب تم بھی اب یوں ہی کیا کرو۔ یہ 3 تبدیلیاں تو ہوئیں جو نماز کی ہم نے یہاں پہ مفسر نے بیان کی، جس کو ہم نے بیان کیا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ انتہائی بوڑھا حاملہ دودھ پلانے والی کو روزوں کا حکم۔ اچھا، یہاں پہ اس آیت کے اندر یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ ابتدائی اسلام میں جو روزہ چاہتا رکھتا، جو نہ چاہتا وہ نہ رکھتا، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح بخاری میں روایت آئی ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو شخص چاہتا افطار کرتا اور فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیت شہر رمضان الذی اتری اور یہ آیت منسوخ ہو گئی، اور یہ آیت وعلی الذین یطیقونہ یہ منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابن عمر بھی اس کو منسوخ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کتاب و تفسیر میں ہے، اس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں منسوخ نہیں مراد اس سے بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جسے روزے کی طاقت نہ ہو۔ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ عطا رحمہ اللہ کے پاس میں رمضان میں گیا، دیکھتے ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں، مجھے دیکھ کر فرمانے لگے ابن عباس کا قول ہے اس آیت نے پہلی کو منسوخ کر دیا، اب یہ حکم صرف بہت زیادہ کمزور بوڑھے بڑوں کے لیے ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص مقیم ہو، تندرست ہو، اس کے لیے یہ حکم نہیں بلکہ اسے روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ ہاں ایسے بوڑھے کمزور معمر جنہیں روزے کی طاقت نہ ہو وہ روزہ نہ رکھیں اور ان پر قضا ضروری ہے۔ اگر مالدار ہوں تو کیا انہیں کفارہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اچھا، رمضان المبارک میں قرآن کریم کا نزول آیت نمبر 185 یہاں پہ آ رہی ہے، اس کو ہم آپ کو تعارف کرواتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہاں سے شروع ہو رہی آیت اور ختم ہو رہی ہے علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ ہے ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا
وہ جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانی ہے۔ میں تم میں سے جو شخص اس مہینے میں مقیم ہوا، فمن شہد منکم الشہر شہر فلیصم، ٹھیک ہے، تو اس میں آ رہا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں مقیم ہوا اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں جو بیمار ہو، مسافر ہو، اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اچھا جی، 185 آیت ماہ رمضان کی فضیلت و بزرگی کا یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن اترا۔ مسند احمد کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیمی صحیفہ رمضان کی پہلی رات اترا، تورات چھٹی رات، انجیل 13ویں رات اور تاریخ اور قرآن 24ویں تاریخ کو نازل ہوا۔ احمد کی روایت ہے لیکن یہ ضعیف یہاں پہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر قرآن کی تعریف میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کی ہدایت ہے، اس میں واضح اور روشن دلیلیں ہیں، تدبر اور غور و فکر کرنے والے اس سے صحیح راستے پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ حق و باطل، حرام حلال میں فرق کرنے والا ہے، ہدایت اور گمراہی اور رشد و برائی میں جدائی کرنے والا ہے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ صرف رمضان کہنا مکروہ ہے، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہنا چاہیے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، سے مروی ہے، رمضان نہ کہو، یہ اللہ کا نام ہے، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہا کرو۔ حضرت مجاہد محمد بن کعب سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن عباس، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ رمضان نہ کہنے کے بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے لیکن سندن وہ صحیح نہیں۔ امام بخاری نے بھی اس کے رد میں باب باندھ کر بہت سی حدیثیں بیان فرمائی۔ ایک میں ہے، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ رکھے، اس کے سب پچھلے گناہ معاف یا بخش دیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت یہاں بیان میں۔ اچھا، مسئلہ علماء کی جماعت کا خیال ہے جس میں امام شافعی بھی ہیں کہ سفر میں روزہ رکھے یا سفر میں روزہ رکھنا نہ رکھنے سے افضل ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام سے بحالت سفر روزہ رکھنا ثابت ہے۔ ایک دوسری جماعت کا خیال ہے کہ روزہ نہ رکھنا افضل ہے کیونکہ اس میں رخصت پر عمل ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے سفر کے روزے کی بابت آپ سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، جو روزہ توڑ دے اس نے اچھا کیا، جو نہ توڑے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی رخصتیں جو اس نے تمہیں دیں وہ تم لے لو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس سے پہلے بھی صحیح مسلم کی روایت تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ بعض لوگوں کا قول ہے اگر روزہ بھاری پڑتا ہو افطار کرنا افضل ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس پر سایہ کیا گیا تھا لوگوں کی طرف سے، پوچھا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا یہ روزے سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یہ خیال ہے کہ جو شخص سنت سے منہ پھیرے اور روزہ چھوڑنا سفر کی حالت میں بھی مکروہ جانے تو اس پر افطار ضروری ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں ابن عمر، حضرت جابر وغیرہ سے مروی ہے، جو شخص اللہ کی رخصت کو قبول نہ کرے اس پر فات کے پہاڑوں برابر گناہ ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں اور آیت نمبر 185 ہم نے ابھی پڑھی، جس کے اندر شہر رمضان الذی کی بات ہو رہی تھی۔ اب 186 نمبر آیت کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ سے شروع ہو رہی ہے اور آخر ہو رہی ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب اس کا ترجمہ ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو کہتے میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والی کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ بس لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اچھا، آداب دعا اور قبولیت کی شروط اس آیت نمبر 186 میں بیان ہوئی ہے۔ ایک اعرابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہو تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیں یا دور ہے؟ اگر دور ہے تو ہم اونچی آواز سے اونچی سے پکاریں؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ اس پر آیت اتری جو کہ اوپر پڑھی گئی۔ اچھا جی، ادعونی استجب لکم آیت جو ہے سورۃ المؤمن کی، یہ بھی نازل ہوئی، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا رہوں گا۔
لوگوں نے پوچھا کہ دعا کس وقت کرنی چاہیے، اس پر یہ آیت اتری، ٹھیک ہے، یعنی مختلف شان نزول یہاں پر بیان ہو رہے ہیں اس آیت کے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، ٹھیک ہے۔ مقصود یہ ہے کہ باری تعالیٰ میں دعا کرنے والوں کی دعا کو بیکار نہیں، باری تعالیٰ اس دعاؤں کو بیکار نہیں کرتا، وہ اس دعا سے غافل رہے نہ سنے، اس میں دعا کرنے کی دعوت دی ہے، اس نے دعوت دی ہے، یعنی اللہ نے دعوت دی ہے اور اس کے ضائع نہ ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو وہ ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، بہرحال اس میں کچھ ذوق بھی پایا جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں ہم اگلی آیت کے اوپر۔ 187 آیت ہے، کافی لمبی آیت ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے، للناس لعلہم یتقون پہ اینڈ ہو رہی ہے۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ نے معلوم کر لیا ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا ہے، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کر لیا کرو، عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو، وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ اللہ کی حدودیں ہیں، تِلْکَ حدود اللہ، تو تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو کھول لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں یا تقوی اختیار کریں۔ 187 آیت یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر پر چلتے ہیں۔ رمضان میں کھانے پینے اور جماع کا مسئلہ۔ 187 آیت ابتدائی اسلام میں حکم تھا افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا، اگر کوئی اس سے بھی پہلے سو گیا تو اس پر نیند آتے ہی حرام ہو گیا۔ اس میں صحابہ کو قدر مشقت ہوئی جس پر رخصت کی یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آسانی کے احکام مل گئے۔ رفث سے مراد یہاں جماع ہے۔ ابن عباس، مجاہد، عطا، سعید بن جبیر، طاؤس اور دیگر نے بھی یہی فرمایا ہے۔ لباس سے مراد سکون ہے۔ ربیع بن انس رحمہ اللہ لحاف کے معنی بھی بیان کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اس قسم کے ہیں کہ انہیں راتوں میں اجازت دی جاتی ہے۔ پہلی حدیث گزر چکی ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا تھا۔ حضرت ابو قیس انصاری دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام گھر آئے، بیوی سے کچھ کھانے کو کہا، جواب نہیں ملا کچھ نہیں ہے، میں جاتی ہوں اور کہیں سے لاتی ہوں، گئیں یہاں تک کہ ان کی آنکھ لگ گئی، جب آ کر دیکھا تو بڑا افسوس کیا کہ اب یہ رات اور پھر دوسرا دن بھوکے پیٹوں سے کیسے گزرے گا۔ چنانچہ جب آدھا دن گزرا تو قیس بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ السلام کے پاس اس کا ذکر ہوا تو اس وقت یہ آیت اتری اور مسلمان بہت خوش ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ رمضان بھر عورتوں کے پاس نہ جاتے تھے، لیکن بعض لوگوں سے کچھ قصور ایسے ہو جایا کرتے تھے جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں یہ قصور کئی حضرات سے ہو گیا تھا، جن میں حضرت عمر ابن خطاب بھی تھے، جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کر لی تھی اور دربار نبوت میں شکایتیں ہوئیں اور یہ رحمت کی آیت نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر نے جب یہ آیت واقعہ نبی علیہ السلام کو سنایا، آپ نے فرمایا عمر تم سے مجھے یہ امید نہ تھی، اس وقت یہ آیت اتری۔ ایک روایت میں ابو قیس نے عشاء کی نماز کے بعد نیند سے بیدار ہو کر کھا پی لیا تھا اور صبح حاضر ہو کر اپنا قصور نبی علیہ السلام کو بیان کیا تھا۔ بہرحال یہ مختلف اس کے اوپر یہاں پر آ رہا ہے کہ کس کی صحابہ کے کن کن اعمال کی وجہ سے بھی یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ حالت جنابت میں روزہ رکھنا، اس کا بھی کچھ ذکر آ رہا ہے، کچھ رمضان کے مسائل یہاں پہ کافی تفصیل سے آ رہے ہیں۔ بہرحال وہ یہاں پر چونکہ اگر ہم ان کو بیان کرنا شروع کر دیں تو وہ اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ پورے 1 گھنٹہ انہی چیزوں پہ لگ جائے گا۔ تو اب ہم 180 ٹھیک ہے
اچھا اگلی آیت ہے 188، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ختم ہو رہی ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کے اوپر. ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچایا کرو، پہنچا کر کسی کا مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو. تو یہ آیت نمبر 188 یہاں بیان کی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا. اب اس کی تفسیر میں جاتے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جو شخص کسی دوسرے کے مال پر ناحق قبضہ کرے اور جو اصل حقدار ہے اس کے پاس کوئی دلیل یا شہادت نہ ہو اور کہے یہ مال میرا ہے، اور ناحق قبضے کرنے والا اس کا انکار کر دے یہ مال اس کا ہے، حاکم کے پاس جا کر بری ہو جائے حالانکہ وہ ناحق قبضہ کرنے والا جانتا ہو کہ اس پر اس کا اصل مالک کا حق ہے اور یہ اس کا مال مار رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں شامل کر رہا ہے. بخاری و مسلم میں حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ السلام نے فرمایا میں انسان ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، شاید ایک شخص دوسرے سے زیادہ حجت باز ہو، میں اس کی چکنی چپڑی تقریر سن کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ وہ در حقیقت میرا فیصلہ واقعہ کے خلاف ہو. تو سمجھ لو کہ جس کے حق میں اس طرح کے فیصلے سے کسی مسلمان کے حق کو میں دلوا دوں، وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، وہ اٹھا لے یا نہ اٹھائے. اسی بخاری کی روایت ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح کے دلائل آ جائیں جس کے اوپر عدالت میں فیصلہ ہو رہا ہو، تو اگر دوسرے بندہ جس نے دعویٰ دائر کیا ہے وہ جھوٹا ہو تو وہ دراصل اس فیصلے کے ذریعے جہنم کی آگ کو کما رہا ہے. تو آج ہم نے 188 آیت سورہ بقرہ کی یہاں پہ ختم کی، اور اب یہاں پہ آج کی نشست